اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو وہ کفار سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہوں گے۔ اور اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف، تو نہ وہ بناتے ان کافروں کو اپنا دوست، مگر زیادہ لوگ ان میں سے فاسق ہیں۔ کسی بھی ایسی قوم کو جس کو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذہب عطا کیا ہو، اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ یا کسی ایسی قوم کے ساتھ دوستی لگائے جن کا نہ کوئی دین ہو، نہ مذہب ہو، نہ کوئی سر ہو، نہ کوئی پیر ہو۔ کوئی بھی دین ہو، اسلام اس کے اندر اپنی ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم علیہ السلام تلک سارے انبیاء کرام کی دعوت ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی دعوت تھی، اور اس ایک دعوت میں بنیادی کام تھا توحید کا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کا، اور ذہن سازی اس بات پر کی جاتی تھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا جینا اور مرنا، تمہاری تمام قربانیاں، تمہاری موت و حیات، یہ ساری کی ساری اس رب کے لیے ہونی چاہیے۔ تمہاری قربانیاں، دعائیں، التجائیں، یہ سارے کا سارا اس ایک رب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں، تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ الہ وہی ہے جو یکتا ہے، جو اکیلا ہے، جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی وحدانیت ہے، وہ ربوبیت میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی الوہیت میں بھی یکتا ہے، اس کے اسماء و صفات میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ جب اس طرح ذہن سازی کر لی جاتی تھی تو اقوام کو ایک ایسی راہ دکھائی جاتی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکنا بھی ہے، اپنی جیب میں سے کچھ مال نکال کر اللہ کے سامنے پیش کرنا بھی ہے، اور انتہائی پیک ویلیو پر جانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اس کلمے کی بنیاد پر قربان کر دینا بھی اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رکوعات میں، پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہاں اس سورت کے شروع میں کھانے پینے کے احکامات کا ذکر کیا، جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کن صورتوں میں جائز ہے، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا کس طرح سے تمہارے لیے مبروح ہے، ان ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہود کی تاریخ رکھی، اور یہود کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں ہم نے عیسائیت کے عقیدے بھی پڑھے ہیں، جن میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نعوذ باللہ یہود جس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہوئے ہیں، جس قدر انہوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، بعینی ہی انہی کی طرح غلو کا شکار ہو کر عیسائیت نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء کرام کی زبانی ان پر دعوت، ان پر لعنت کی گئی، دعوت بھی پیش کی گئی اور لعنت بھی کی جاتی رہی کہ تم لوگ زیادتیاں کرنے والے ہو اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہو۔ اور ہم نے اس کے 3 اسباب بھی ذکر کیے، جس میں ایک یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے نہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں، اور تیسرا ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی نہیں کرتے۔ ان وجوہات کے پیش نظر
ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو ہم نے حامل امت بنایا تھا، حامل مذہب بنایا تھا، اور ایسی کتاب ان کو عطا کی تھی جو ہماری کتاب میں سے ایک حصہ ہے۔ ہم نے یہود کو تورات عطا کی اور عیسائیت کو ہم نے زبور عطا کی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہؤلاء الذین اہدی، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ کعب بن اشرف یہ مکہ میں گیا، وہاں پر جا کر مشرکین مکہ اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے تم لوگ اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہو۔ الفاظ دیکھیے گا، کہنے لگا تم لوگ اللہ کے برگزیدہ ہو، اللہ نے تمہیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، تم دین سے بھی تعلق رکھتے ہو، تمہارا کوئی سر پیر ہے، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ حق والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حق والی ہے؟ تو اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم تم زیادہ حق پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو نبوت کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا۔ وہی بات یہاں پر دوبارہ بیان کی جا رہی ہے، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہت ساروں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ کفار کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں جن کا دین ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات یہاں پر مزیدار ہے کہ جس بھی قوم کے ساتھ ہم تعلق جوڑتے ہیں، بلکہ ہم دنیا کا نظام دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے، مجھے شوق ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اپنا دلی لگاؤ رکھوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ پھر ان میں مجھے زیادہ دلی لگاؤ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میری مسجد کے اندر بیٹھنے والے ہیں۔ پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ دلی لگاؤ ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں۔ یا اگر اس کو آسان کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیر ہمیشہ شیر کے ساتھ چلتا ہے، کتا ہمیشہ کتے کا ساتھ دیتا ہے، گدھا ہمیشہ گدھے کے ساتھ چلتا ہے۔ جانوروں کے اندر اگر یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو انسان بھی ایسا ہے، وہ اسی بندے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے جو اس کا ہم ذہن ہو، جو اس کے ذہن کو سمجھنے والا ہو، جو اس کی نیچر کو سمجھنے والا ہو، اگلے کے ذہن کو سمجھ کر بات کرنے والا ہو۔ ہوتا ہے ایسے کہ ایک استاد اپنے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، ایک باپ اپنے گھر کے اندر کس طرح سے رہتا ہے، اگلے کی ذہن سازی کرنا پڑتی ہے۔ جیسا جس کا ذہن ہوتا ہے، اگر اس کو اپنا ہم ذہن مل جائے، ذہنی ہم آہنگی ہو جائے تو پھر یہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور قومیں، افراد آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز، جو باز ہوتا ہے وہ باز کے ساتھ ہی اڑتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی چلتا ہے، نکما نکمے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بعینی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس قوم کی، یہود کی کوئی استنادی حیثیت باقی نہ رہی، جب انبیاء کرام کی نافرمانیاں کر کے، گستاخیاں کر کے، ان کی جانوں کو قتل کر کے اور ان کی عزتوں کو پامال کر دیا، اللہ نے دین ان میں سے اٹھا لیا۔ گو کہ تورات ان کے اندر اپنی مجلد شکل میں موجود تھی، لیکن جب ان کے اندر سے یہ قباحتیں نکلنا شروع ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اٹھا لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے اندر دین نام کی کوئی شے نہیں رہی، اپنی اخلاقی پستی کا اس قدر شکار ہو گئے کہ اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والے، یہ کہنے والے کہ ہم لوگ بڑے دیندار ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اسماعیل ان کو آج اگر نبوت مل رہی ہے تو ہمارا جو نسلی تفاخر ہے، جو ہماری نسل میں سے انبیاء کرام آئے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی چودراہٹ کو کیوں چھوڑیں؟ ایک طرف تو اتنا غرور اور تفخر، اور دوسری طرف اندازہ کیجئے کہ اس نیچ قوم کے ساتھ جا کر دوستی لگا رہے ہیں جس کا مذہب ہی کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ تم حق پر۔ یہاں سے یہ ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان مسلمانوں کی یا ان مسلم ممالک کی حالت کیا ہوگی جن کے تعلقات ایک دوسرے کے، جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں ان سے کم ہیں اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ زیادہ ہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگوں کو ہم سنتے ہیں، سعودیہ سے بندہ عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی انڈیا کا بندہ عربیوں کو مل جائے تو اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور اگر کوئی پاکستانی مل جائے تو اس کے اوپر لانتے ڈالتے ہوئے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟
اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہمارے اندر مشرکین سے یا کفار سے دوستیاں لگانے کی بات اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ آیت ہمارے اوپر بھی صادق آ رہی ہے بعینی ہی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے پر بھارت سے یا دوسرے ممالک سے ہمیں لڑنا پڑتا ہے، ہمیں بحث کرنی پڑتی ہے، یا اقوام متحدہ کے اندر جا کے ہمیں بات کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح بھارت کے ساتھ ہماری تقریباً 3 جنگیں ہو چکی ہیں، کبھی ہمیں 65 کی جنگ میں لڑنا پڑتا ہے، کبھی 71 کی جنگ میں، اور کبھی ہمارے ملک کے اندر بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ ان ساری قوتوں کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے کہ ہم اپنی اساس کو چھوڑ چکے ہیں۔ صرف یہیں تک نہیں، یہ تو ہے سیاست کا معاملہ، عام بندے کو پوچھ کر دیکھ لیں، وہ یہی کہتا ہے پاکستان چ رکھیا کی ہے، اس تو جنگا سکون تے باہر جا کے۔ ہر بندہ باہر کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہے، مجھے فلاں ملک میں جا کر میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، فلاں ملک میں جا کر میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن یہ سوچ کر نہ جاؤ کہ وہاں پر میرے لیے آسانیاں ہیں۔ یہاں ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ماحول دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس جیسا ملک نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے اور حکومت اس کو کچھ بھی نہ کہے۔ کسی دنیا کے کونے کے اندر ایسا ملک نہیں ملے گا جیسا ملک یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے یہاں پر صرف آپ ٹریفک کو ہی لے لیں کہ ہم کیسے اپنی مرضی سے سگنل توڑ دیتے ہیں یا کیسے اپنی مرضی سے روم وے چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ لیکن باہر کے ملک میں جا کر جب پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈے میں سر دے کر رونے والے، اور وہ جو بلک بلک کر روتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی تھے، رشتہ دار ہیں، ان کو آفر آ گئی سعودیہ سے، جی حرم کے اندر گاڑی چلانی ہے، اور جب تعمیرات کا وہاں پر سلسلہ چلا تھا وہ بھی شوق میں چلے گئے۔ اب وہاں پر، اور بڑے اونچے لمبے قد کے ہیں، جب وہاں پر گئے تو بچوں کی طرح روتے تھے، فون کرتے اور اونچی آواز میں بلک بلک کے رونا شروع کر دینا، مینو گھر لے جاؤ، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے بچوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اپنوں کو چھوڑ کر کسی ایسی قوم کی طرف چلا جائے جو ہمارے ساتھ تعلقات رکھتے نہیں۔ گو کہ سعودیہ مسلمان ملک ہے یا دیگر مسلم ممالک، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے مسلم ممالک کا پاکستان کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور ان کا دوسرے غیر مسلم ممالک کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ دنیا میں تقریباً 60 سے زیادہ اسلامک ممالک ہیں، اور ہمیں صرف 3-4 کے نام آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اوپر یہ بات فٹ آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ بہت ہی بری چیز ہے کہ انہوں نے اپنی اس تنادی حیثیت کو ختم کر کے اپنے دین کو چھوڑ کر جب اپنی بنیاد کو ختم کر لیا تو کفار کے ساتھ دوستیاں لگائیں۔ یہ دوستیاں لگانا اور دین کو چھوڑ دینا اس قدر برا کام ہے، اس قدر برا کام ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا۔ ان سخط اللہ علیہم، میں بڑا پریشان ہوں، میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی، بڑی مدت ہوئی اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ اس کے مصداق اللہ فرماتے ہیں ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ اپنے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے کہ تم جو حامل مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کبھی برا معاملہ نہیں کرے گا، ہمیں جہنم کے اندر نہیں پھینکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، مشرق اور مغرب ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی نبی کا منکر اور نبی کی دعوت کو تسلیم کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ دعویٰ کرتے ہی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اگر انہوں نے صحیح ایمان لایا ہوتا، اگر انہوں نے نبی کو صحیح تسلیم کیا ہوتا تو ضرور بھی ضرور یہ موسیٰ کی باتوں کو مان لیتے۔ یہ نبی سے مراد یہاں پر موسیٰ ہے، اور آگے کتاب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ موسیٰ کو ماننے والے ہوتے، تورات کو لینے والے ہوتے تو کبھی بھی اپنے سے چھوٹے طبقے کو جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے ان کو دوست
دوست ہی نہ بناتے، لیکن ان کو اس بات کا غماز ہے کہ اگر ہم نے ان کو دوست نہ بنایا تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سارے لوگ گناہ گار ہیں، بہت سارے لوگ فاسق ہیں، حدوں کو پھلانگ جانے والے ہیں۔ اور اگر ہم اس آیت میں نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب سے مراد قرآن کریم کو لیں تو ہماری بھی یہی حالت ہو چکی ہے۔ ہمارا ایمان ویسا مضبوط نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دیا ہے۔ یہی وجہ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے ویسے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہمیں ویسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اپنے دین کو ویسے دیکھنا چاہیے جیسے اس کو دیکھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وگرنہ جو حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کی ان باتوں کو سچا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ رب العزت غضبناک بھی ہے بندے کے اوپر، اور پھر بندہ یہ کہتا ہوا ملے کہ نہیں جی اللہ رب العزت تو دعائیں ہی قبول نہیں کرتے۔ وجوہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریخ کا آئینہ ہے، یہودی ہمارے سامنے عبرت کے طور پہ کھڑے ہیں، ہم پھر بھی ان کی زندگیوں سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ قصور صرف ہمارا ہے کہ ہم لوگ عمل کے راستے پر نہیں آتے، ہم صرف شارٹ کٹ کو لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اتنی مرتبہ یہ بات پڑھ لے گا تو وہ پکا جنتی ہے، اس نے یہ کام کر لیا تو وہ پکا جنتی ہے۔ یہ باتیں لے کر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور پھر باقی سارا دن ساری عمر جو نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی جائے، اللہ کی بغاوت ہوتی ہے وہ ہوتی جائے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ترا کثیرن، آپ دیکھیں گے بہت لوگوں کو، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، لبئس، یقیناً بہت برا ہے، ما قدمت، جو انہوں نے بھیجا، لہم انفسہم، اپنے لیے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی عمل کریں گے وہ آگے جا کر اس کا بدلہ پائیں گے۔ ان سخط اللہ، یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہوا، علیہم، ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون، ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہم، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف، یعنی اس نبی کی طرف، متخذوہم، تو وہ نہ بناتے، یہ مان نافیہ ہے، مان جو ہے نہیں کے معنوں میں ہے، اولیاء، دوست، ولیکن، مگر زیادہ لوگ، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔